السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ثناء اللہ سے مخاطب ہوں۔ ایک اہم ترین پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کرتے ہوئے دو تین باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنا جانور ذبح کر رہا تھا اور جانور ذبح کرنے کے دوران اس کا دوسرا جانور یا اس کے پڑوسی کا جانور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ کیا تو اپنے اس دوسرے جانور کو دو مرتبہ مارنا چاہتا ہے یا دو بار ذبح کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے دوسرے جانور کو سامنے نہ لے کے آئیں بلکہ اس کو ذرا سائڈ پہ لے جائیں۔ دوسری بات ہے کہ آج کل جب ہم قربانی کے جانور لے کے آتے ہیں تو ہم پورے اہل محلہ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، راستے میں ٹینٹ لگا کے اپنا راستہ بند کرتے ہیں اور 8 10 گلیاں ہم بند کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہم نے قربانی کا جانور لیا ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو راستے کا پہلا حق بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کف الاذی عن الطریق، آپ راستے سے رکاوٹ ہٹا دیں، لیکن ہم قربانی کا جانور لے کے پورے محلے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو روایت سنانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک غزوے میں گئے، صحابہ کرام نے اس غزوہ میں ایک راستے میں اپنی سواریاں باندھ دیں اور راستہ بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی، اللہ کے پیغمبر نے فوری طور پہ ایک قاصد بھیجا اور پیغام یہ بھیجا کہ میرے صحابہ، آپ اتنی دور دراز سے سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور جہاز کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ راستہ بند کر دیا ہے تو یاد رکھیں کہ من ضیق طریقا او قطع منزلا او اذی مؤمنا فلا جہاد لہ، جس نے راستہ بند کیا یا تنگ کیا یا کسی مسلمان کو مومن کو اذیت پہنچائی، اس کا جہاد اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے۔ اور جہاد قربانی سے بڑا عمل ہے۔ جب آپ کا جہاد قبول نہیں ہوتا راستہ بند کرنے سے، پھر قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ راستے کھولیں، یہ ٹینٹ کھولیں، اپنے جانوروں کو سائڈ پہ یا کسی ڈیرے میں کھڑا کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور عید والے دن بھی جس ساتھی نے اپنے جانور کے جو فاضل مادہ جات کو روڈ پہ پھینکا یا لوگوں کو تکلیف پہنچائی، نمازیوں کو مومنوں کو تکلیف پہنچائی اپنی قربانی کے نام پہ، وہ یاد رکھے من اذی مؤمنا فلا جہاد لہ، جس نے کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، جب اس کا جہاد قبول نہیں ہے پھر اس کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ دو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا کام ہے ان دو باتوں کو آگے پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس بات سے آگاہ ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔